ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ شیعہ میں کون سی کوالٹی اور کون سی علامات ہونی چاہیے۔ خان صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہے، تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ ایک اچھے پٹھان میں کون سی کوالٹی ہوں گی، تو یہ کہیں گے کہ وہ پٹھان وعدے کا وفا ہوگا، مہمان نواز ہوگا، غیرتی ہوگا، سچ بولنے والا ہوگا۔ یہ اچھے پٹھان کی خصوصیات ہیں نا، جس طرح ٹھیک ہے جی۔ اس طرح جو ہے وہ محمد حسین سے پوچھیں گے کہ اچھا ہزارہ اس کی کیا کوالٹی ہوں گی، یہ بھی ان سے ملتی جلتی خصوصیات بتائیں۔ مجھ سے پوچھے گا کہ اچھا سید کی کوالٹی ہوں گی، میں بتاؤں گا۔ امام جعفر صادق کیونکہ ایک مکتب کے، ایک مذہب کے سربراہ تھے، تو ان کے ماننے والوں نے ان سے پوچھا کہ ایک شیعہ کے اندر کون سی کوالٹی ہونی چاہیے، تو امام فرماتے انما شیعۃ جعفر، کہ جعفر صادق کے شیعہ من افا بطنہ، کہ وہ ہوگا جو اپنے پیٹ کو حرام سے پاک رکھے گا، اس کے ہاں پیٹ کی پاکیزگی ہوگی۔ افا بطنہ یعنی وہ پیٹ سے پاک ہوگا، حرام نہیں کھائے گا، ہمیشہ حلال کھانے کی کوشش کرے گا۔ اب کس وقت حرام کھاتا ہے آدمی؟ جھوٹ سے جو کمائی کرے گا وہ حرام ہوگی، جو کام جس کے عوض پیسے لے رہا ہے وہ کام صحیح طرح نہیں بجالا، حرام ہوگا۔ جھوٹ بول کر مال بیچ رہا ہے وہ حرام ہوگا، کام چوری کر رہا ہے وہ حرام ہوگا۔ اور حرام مال کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان بعض کو گناہ کرتا ہے حرام مال کی وجہ سے۔ نجف کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ ہمیشہ ان کے گھر میں حلال مال، عالم دین ظاہر ہے حلال ہی کوشش کریں۔ تو ایک دفعہ ان کے بچے نے غلطی کی اور پریشان ہو گئے کہ میں تو ہمیشہ حلال کھانے کی کوشش کی، میرے بچے نے غلطی کیوں کی ہے، یہ برا کام کیوں کیا اس نے۔ بیوی کے پاس چلے ہو گئے پریشانی کی حالت میں، بیوی سے پوچھوں کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی مال گھر میں حلال لے آئے ہیں، کوئی جو ہے وہ کھانا حلال نہیں ہوا، کیا وجہ ہوئی؟ تو بیوی نے کہا ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو، ایک دفعہ میں حاملہ تھی، یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، تو میں نجف کے کھیتوں میں سے گزر رہی تھی، تو وہاں انار ہوتا ہے نجف میں، وہاں پر انار کا ایک دانہ باغ میں لگا ہوا تھا درخت کے ساتھ، تو میں کیونکہ حاملہ عورت ہوتی ہے اس کو کھانے کی بڑی طلب ہوتی ہے کہ کچھ چیز کھاتی رہے، تو انار کا جو تھا پھل تھا اس کا جو، اس میں ایک ناخن سے میں نے تھوڑا سا لگایا اس کو، اور اس کے رس کو چوسا ہے میں نے، وہ حرام جو ممکن ہے اثر کر گیا، یعنی حرام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ یعنی حرام مال کتنا اثر رکھتا ہے۔ بس امام فرماتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے، شیعہ میں پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حرام سے اپنے پیٹ کو، اپنی اولاد کو بچاتا ہے۔ دوسرا فرج و فرج ومن اف فرج، جو اس کے علاوہ شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے شرمگاہ پر کنٹرول کرتا ہے، یعنی حرام کام نہیں کرتا، زنا میں مبتلا نہیں ہوتا، غلط طریقے سے کسی سے تعلقات نہیں بناتا۔ آج کل عام ٹرینڈ ہو گیا جی، میری دوست نے یہ کہا، میری دوست نے یہ کہا، میری دوست نے یہ کہا، میری سہیلی نے یہ کہا۔ ایک آدمی درس اٹینڈ کر رہا تھا، میرے پاس آتا تھا، تو کہا میری سہیلی نے سوال کیا۔ میں نے کہا سہیلی آپ کی مرد ہے عورت؟ کہا عورت۔ میں نے کہا تو جائز ہی نہیں عورت کو سہیلی رکھنا، یہ تو جائز ہی نہیں ہے کہ مخالف جنس کو آپ دوست بنا لیں۔ دوست سے آپ ہاتھ بھی ملاتے ہیں، اس سے گلے بھی ملتے ہیں، آپ سے اس سے بعض اوقات آپ جو جنسی مذاق بھی کرتے ہیں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو نجائز کر رہے ہیں۔ اور یہ اسلام نے جو منع کیا ہے نا کہ جنسی تعلقات آپ شادی کے علاوہ نہ رکھیں، اس کا بھی فلسفہ ہے، کیونکہ دو مرد و زن کے ملاپ سے کس کی تخلیق بنتی ہے؟ انسان کی، اور انسان مقدس ہے، وہ غلط طریقوں سے گزر کر نہ بنے۔ خدا چاہتا ہے یہ پاک اور پاکیزہ طریقے سے بنے، اور ایک سکون کے ماحول میں جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ وہ مخلص ہو، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ شریک زندگی ہو، ان دونوں کی جسمی روحی
دونوں شراکت سے ایک انسان تخلیق میں آئے. نہ یہ کہ اس کا ذہن اور ہو، اس کا ذہن اور ہو. اس کا ذہن ہو کہ آج میری یہ دوست دختر ہے، میری آج گرل فرینڈ ہے، کل میں کسی اور کو انتخاب کر رہا ہوں، پھر اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو جائے. کہ انسان کی قدر کھو دیتی ہے، قدر اس کی گر جاتی ہے. اس لیے شریعت میں کہا ہے نا کہ جو آدمی حلال زادہ نہیں ہو وہ پیش نماز نہیں ہو سکتا، وہ شریعت میں قاضی نہیں ہو سکتا، اور وہ بعض معاملات میں گواہ نہیں بن سکتا جو حلال زادہ نہ ہو. اب ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ بس بیچارے کیا قصور ہے، غلطی تو اس کے ماں باپ نے کی ہے، اب اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے کہ وہ قاضی نہیں بن سکتا، وہ جج نہیں بن سکتا، وہ پیش نماز نہیں بن سکتا، وہ مجتہد نہیں بن سکتا. جواب اس کا یہ ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے، لیکن اس میں صلاحیت نہیں ہے. خان صاحب سے پوچھیں گے ہم، سوال ان سے ہی کرتے ہیں ہمیشہ. ایک آدمی لنگڑا ہے، ٹانگیں اس کی نہیں، فوج اس کو بھرتی کرے گی جی؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے، کیوں نہیں بھرتی کرے گی فوج؟ ایبلٹی نہیں ہے. اب ایک آدمی غلط طریقے سے دنیا میں آیا ہے، صحیح پروسیس سے نہیں آیا، غلطی اس نے نہیں کی، لیکن اس میں صلاحیت نہیں ہے. کیونکہ مجتہد بننے کے لیے، جج بننے کے لیے صلاحیت چاہیے، اس میں کوالٹی اور صلاحیت نہیں ہے. قصور اس کا نہیں ہے، لیکن صلاحیت نہیں ہے، اس کام کی صلاحیت وہ نہیں رکھتا. مثال کے طور پر آپ ایک آدمی کو کہیں، لنگڑے آدمی کو کہیں کہ دوڑ کا مقابلے میں شرکت کرے، یہ بھائی وہ لنگڑا چل نہیں سکتا، اس کا ایبلٹی نہیں رکھتا. اور اسی وجہ سے اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ مرد عورت میں مساوات نہیں ہو سکتی. مساوات ہو تو پھر یہ کہیں کہ ایک سال جو ہے وہ مرد بچہ پیدا کرے، دوسرے سال عورت بچہ پیدا کرے، یہ مساوات ہونی چاہیے. ہو نہیں سکتا. ہاں عدل و انصاف ہونا چاہیے میاں بیوی کے درمیان، مرد عورت کے درمیان، لیکن مساوات ہو نہیں سکتی. آپ اس لیے کہیں کہ بھائی جو ہے وہ ایک چھوٹے قد والا باسکٹ بال کا پلیئر بن جائے، اور اگر اس کو نہیں شامل کرتے ٹیم میں تو ظلم، اور ظلم نہیں ہو رہا بھائی، وہ ایبل نہیں اس کا، اس کی صلاحیت اس میں نہیں. اور ہر جگہ مساوات ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیے دیوار میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں نا، یہاں تو اینٹیں نہیں ہوتی، پاکستان کی مثال دیتے ہیں، وہ ہر اینٹ کہے میں نے اوپر ہونا ہے تو پھر جو ہے وہ مکان بنے گے نہیں. ایک اینٹ نے نیچے آنا ہے، ایک نے اوپر آنا ہے، اس کے اوپر آنا ہے، کس کو اوپر آنا ہے، تو تب دیوار بنے گی. ساری اینٹیں کہنا شروع کر دیں ہم نے مساوات قائم کرنی ہے جی، ہم نے سب نے برابر ہونا ہے، پھر مکان کس طرح چڑھے گا؟ اور خداوند تعالیٰ نے مرد و زن کو، عورت اور مرد کو ان کی ایبلٹی کے مطابق ان کو فرائض دیے ہیں. مساوات کا چکر نہیں ہے. اس لیے اسلام نے عدل و انصاف کو مساوات سے بالا تر رکھا. مساوات کہتا ہے اسلام ہر جگہ نہیں ضروری، ہو بھی نہیں سکتی، ممکن بھی نہیں ہے، لیکن عدل و انصاف ہر جگہ ممکن ہے. اس لیے کہا نا کہ جس کی 4 بیوی ہیں وہ عدل و انصاف کرے. یہ نہیں کہا کہ مساوات کرے، نہیں کہا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں عدل و انصاف وہ ضروری ہے، وہ ضروری، اور وہ بھی کہا گیا کہ ظاہری طور پر، ورنہ دل سے عدل و انصاف انسان ممکن ہی نہ کرے، ممکن ہی نہیں. آپ کی 5 بیٹے 5 بیٹیاں، یہ ممکن نہیں کہ دل کے لحاظ سے 5 سے سہم محبت کرے، دل کے لحاظ سے ممکن ہی نہیں. ہاں ظاہری طور پر آپ ایک کے لیے کپڑے خریدیں، دوسرے کے لیے خریدیں، ایک کے لیے جوتے خریدیں، دوسرے کے لیے خریدیں. بس شریعت نے کہا کہ مومن وہ ہے، شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. وَاشْتَدَّ جَهَادُ، اور اس شیعہ کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ جدوجہد کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. وَعَمِلَ لِخَالِقِهِ، اپنے پروردگار کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کے لیے کام نہیں کرتا، اپنے پروردگار کے لیے عمل کرتا ہے. نماز پروردگار کے لیے پڑھتا ہے، روزہ پروردگار کے لیے رکھتا ہے، خدا کے راستے میں پروردگار کے لیے دیتا ہے، نام و نمائش کے لیے نہیں دیتا، ریاکاری کے لیے نہیں دیتا. وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ، اور شیعہ وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرتا اسی سے ثواب کی امید رکھتا ہے، کسی اور سے نہیں رکھتا. وَخَافَ عَقَابُهُ، صرف اسی سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا. وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو اس قسم کے افراد کو کہ جو اپنے پیٹ کو حرام سے پاک رکھتے ہیں، شرمگاہ کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنے گناہ سے بچتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، اپنے پروردگار کے لیے کام کرتے ہیں، اور خدا کے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں.
فاولئک شیعۃ جعفر، یہ لوگ ہیں جو امام جعفر صادق کے شیعہ ہیں۔ دو عنوان ہیں، ایک محب کا عنوان ہے، ایک شیعہ ہونے کا۔ محب آپ بن سکتے ہیں، اس میں ایک طرفہ معاملہ ذمہ داری نہیں ہے کوئی بھی، لیکن شیعہ اگر شیعہ بننا چاہتے ہیں مرتبہ اس کا بڑا ہے، ایمان کے مرتبہ پر فائز ہونے ہیں آپ، اہل بیت کے شیعہ ہونے کے مرتبہ پر فائز ہیں، لیکن اس کی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ ہاں اگر محب بن جاتے ہیں کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، محبت جتنی کرنی کر لیں اور محبت کی قیمت بھی ادا نہ کریں، اس کی ذمہ داری بھی نہ لیں، لیکن جب شیعہ بنیں گے تو ضروری ہے کہ اس کی ذمہ داری لیں۔ کچھ لوگ آگے امام جعفر صادق کی خدمت اگر کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات کہیں آپ بڑے افسر پاکستان میں لگوں، کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں جی، ہمارا کام کرو جی، یہ بڑا انہوں نے کارنامہ کر دیا، شیعہ ہو گئے جی۔ تو امام نے کہا کہ لا تقولوا نحن شیعتکم، یہ نہ کہو کہ ہم تمہارے شیعہ، قولوا محبنا، یہ کہو کہ تم ہمارے محب ہو۔ ایران کے ایک شہر سے کچھ لوگ آ گئے امام رضا کے پاس، تو امام رضا اور اندر پیغام بھیجا انہوں نے اسپیشل کہ امام رضا کو کہو کہ ہم ان کے شیعہ ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، بڑے ان کے یعنی تیر مار لیا انہوں نے، کام کچھ کرنا نہیں ہے، ذمہ داری لینی نہیں ہے، خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، اہل بیت کے لیے قربانی نہیں دینی، بس شیعہ اپنے آپ کو کہنا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے علم غیب کے ذریعے ارشاد فرما دیا کہ ان سے کہو کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، کہ انہوں نے ایک دعویٰ کی ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے اس کی، انہوں نے کہا ہمارے شیعہ اور ان کی نشانیاں نہیں دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ رو گئے، 3 دن وہاں قیام کیا، غلام کو کہا کہ مولا کو کہیں کہ صرف ہم سے مل جائیں، کہ وہ اپنے گاؤں میں واپس جائیں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ امام نے ملاقات نہیں کی ان سے۔ امام نے کہا کہ میں ان سے اس لیے نہیں ملتا کہ ایک دعویٰ جو کر رہے ہیں اس کی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، پہلے دلیل اپنے پاس لے آئیں، اپنے اندر گرڈز پیدا کریں شیعہ ہونے کے، علامتیں اپنے اندر پیدا کریں، تو پھر میں جو ہے وہ مانوں گا کہ یہ شیعہ ہے۔ شیعہ کون تھا؟ تاریخ مسالہ میں میثم تمار، رشید ہجری، حجر ابن عدی، کہا کہ تم یہ کہنا چھوڑ دو کہ میں علی کا شیعہ ہوں، ہم تمہیں معاف کر دیں، کہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور کہا کہ تمہیں بھی قتل کریں گے علی کی محبت میں تیرے بیٹے کو بھی، کہا بیٹے سے پہلے مجھے قتل کرو، کہا کیوں؟ کہا ممکن ہے بیٹے کو میں قتل ہوتے ہوئے دیکھ سکوں تو برداشت نہ کر سکوں، اور میں علی کی محبت سے دستبردار ہو جاؤں، کہیں گھبرا نہ جاؤں۔ میثم تمار شیعہ، زبان کاٹ دی لیکن میثم تمار نے علی کا ذکر نہیں چھوڑا، اسے کہتے ہیں شیعہ، قیمت ادا کی ہے، ہم مفت میں شیعہ بنے ہوئے جی، خرچہ پانی بھی لگانا نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں جو بھی 4 ہاتھ ہم نے سینے پہ مار لیے بس شیعہ ہو گیا، نہیں، میثم تمار شیعہ تھے۔ فراز دار سے میثم یہ بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، صفیں بناؤ محبوں کے دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ اور شیعہ وہ ہیں کہ جب امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو ہاتھ کٹوا کر جاتے تھے۔ ایک خاتون آئی تو سپاہیوں نے کہا ہے، دشمن کے سپاہیوں نے، کہ اے خاتون تجھے پتا ہے کہ حسین کی زیارت کی قیمت ادا کرنی ہے؟ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا ہاتھ کٹوانا ہے۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم دایاں کاٹتے ہیں، کہا دایاں پچھلے سال کٹوا چکے ہیں۔ اسے کہتے ہیں شیعہ، اور اس طرح کر نہیں سکتے، لیکن کم از کم ظاہری طور پر نماز کے لحاظ سے، روزے کے لحاظ سے، خدا کے خرچ کرنے، خدا کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے حوالے سے، گناہ سے بچنے کے حوالے سے ہم کوشش کریں اور کوشش پر ہمیں اجر ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ خدایا اس قلیل سی عبادت قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ یا اللہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں ہمارے امام کی رضایت پائی جاتی ہو، ان کی خوشنودی پائی جاتی ہے۔ یا اللہ اس مرکز کو قائم دائم فرما، جو مومنین مومنات یہاں خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح۔ اللہم صلی علی محمد۔